اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا سبق بیٹا ہمارا پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائی آپ کی انگریزی کتاب کے مطابق 12th یونٹ بنتا ہے بیٹا یہ آپ کا۔ اس سبق کے اندر بیٹا ہم مشکل الفاظ کی معنی، ان کے سینونمز، ٹرانسلیشن اور اس کی تمام ایکسرسائزز کو دیکھیں گے بیٹا۔ سب سے پہلے ہمارا ایک سلسلہ ہے بیٹا، میں تمام جو چیپٹر ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی پراپر جو ہے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر ہم اس سبق کی بات کریں کہ آبادی میں اضافہ اور دنیا میں خوراک کی فراہمی، اس سبق کے اندر بیٹا ہمیں موجودہ مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس میں رائٹر جو ہے مصنف یہاں پہ مینشن کرتا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بیسس پہ، روزانہ کی بنیادوں پہ اس دنیا میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری جو ڈیتھ ریشو ہے وہ تو کم ہے۔ اور اگر اسی طرح سے لوگ اس میں اضافہ کرتے گئے، لوگ بڑھتے گئے، تو ہمارے وسائل تو وہی سیم ہے، وسائل تو نہیں بڑھ رہے۔ اور اگر وسائل بڑھتے تو پھر تو یہ ایک پراپر سیکوینس ہو جاتا ہے کہ ہاں جس طرح سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس طرح سے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک تھا۔ اب اگر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وسائل وہی سیم ہے، تو اس سے مراد ہے کہ ہماری جو خوراک کی فراہمی ہے اس میں قلت واقع ہوگی، کمی واقع ہوگی، جس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو خوراک ہوگی وہ زیادہ لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ مین کہ پہلے اگر میں کہوں کہ بالفرض ایسے سپوز کر لیتے ہیں کہ 1 من گندم ہے اور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 40 لوگوں میں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ 1 کلو کے حساب سے 40 من کے اندر جو ہے 1 من میں 40 کلو ہوتے ہیں، تو سب کو 1 کلو مل جائے گا گندم۔ جب بات اگر آتی ہے کہ اب آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو اب لوگ ہو گئے 60 اور وسائل کی بات کی جائے ہمارے پاس گندم وہی 40 کلو ہے، تو ہم کس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے؟ تو وہ جو پہلے لوگوں کو 1 کلو کے حساب سے مل رہی تھی، اب وہ اس کی مزید جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب اسی ریشو کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے بیٹا۔ یہ سبق پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائی ایک نہایت اہم اور سنجیدہ مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے بیٹا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ خوراک کی پیداوار اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی۔ اگر آبادی اس طرح بڑھتی رہی اور خوراک کی کمی واقع ہوئی تو دنیا کو بھوک، غربت اور پسماندگی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصنف نے وضاحت کی ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کے لیے خوراک، رہائش، روزگار اور سہولتیں فراہم کرنا مشکل ہوتا ہے بیٹا۔ اور یہ مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو غریب ممالک میں بہت زیادہ شدید طرح سے پھیل چکا ہے بیٹا۔ آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ ایسے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہو گیا۔ افریقہ کے اندر جو ہے وہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہیں۔ آپ فلسطین کی مثال لے سکتے ہیں۔ ہاں فلسطین میں سچ کیونکہ وہ تو نہیں ہوا، آبادی میں اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن ہم وہاں پہ جنگ کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا خوراک کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ سبق میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے کچھ خطے خوراک میں خود کفیل ہیں، لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پیداوار کم اور آبادی زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق مزید بڑھ جاتا ہے بیٹا۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ زراعت کو جدید طریقوں سے ترقی دی جائے، زمین کو زیادہ زرخیز بنایا جائے اور سائنسی طریقے استعمال کیے جائیں تاکہ خوراک کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ ہماری یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 99% جو ہے ہماری خوراک کی فراہمی وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ 1% جو ہے وہ دوسرے ایکویٹک ہیبیٹیٹ سے، سمندر ہو گیا یا جو بھی دوسرے ایکویٹک ہیبیٹیٹس ہیں وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر تو 99% خوراک کی فراہمی ہم زمین سے ہی حاصل کرتے ہیں تو اس سے مراد کہ ہماری زیادہ تر جو چیزیں یا خوراک ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو وہ کاشتکاری سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر کاشتکاری نہیں ہوگی، زمین زرخیز نہیں ہوگی، تو وہ ایز سچ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ نہیں بڑھ پائے گی۔ جب پروڈکشن کم ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ ہماری اوور آل جو خوراک کی فراہمی ہوگی اس میں کمی واقع ہوگی۔ جب کمی واقع ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے لیے پھر جیسے جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں یا اس طرح کی سچویشنز چلتی تھی تو وہی کچھ ہوگا اگین بھی۔
مصنف یہ بھی بتاتا ہے بیٹا کہ صرف خوراک کی پیداوار بڑھانا کافی نہیں ہے، بلکہ آبادی پر قابو پانا بھی ضروری ہے۔ اگر آبادی کی رفتار کم نہ کی گئی تو پیداوار بڑھنے کے باوجود بھی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے تعلیم، شعور اور خاندانی منصوبہ بندی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آبادی متوازن ہو سکے اور خوراک سب کو دستیاب ہو۔ اس سبق میں بیٹا اگر ہم بات کریں، اس کا جو ایک مجموعی اخلاقی سبق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں فطرت کے وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ دانش مندی سے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے تو آنے والی نسلیں بھوک اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آبادی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور خوراک کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے منصفانہ تقسیم پر بھی عمل کریں۔ تو آئیے بیٹا ہم اس سبق کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں پیراگراف کے حساب سے۔ ہر پیراگراف میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے سینونمز اور ان کے اردو میننگز میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں بیٹا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے الارمنگ۔ الارمنگ کہتے ہیں خطرناک کو، خوفناک کو۔ تو یہ فرائٹننگ ہو سکتا ہے، ڈسٹریسنگ ہو سکتا ہے، انسیسنٹ مسلسل، جاری یا مستقل، سیز لیس ہو سکتا ہے، کانٹینیوس ہو سکتا ہے، پرسسٹنٹ ہو سکتا ہے۔ بایولوجیکل حیاتیاتی، تو آپ اس کو آرگینک یا لیونگ کہہ سکتے ہیں۔ ریسورسز وسائل ہوتے ہیں بیٹا، مینز یا فیسیلٹیز۔ نیکسٹ ہے بیٹا گروتھ۔ گروتھ کہتے ہیں اضافے کو، انکریز یا ایکسپینشن۔ ولنریبل، ولنریبل کہتے ہیں غیر محفوظ کو، ان پروٹیکٹڈ یا ان سیف۔ پاپولیشن آف آبادی ہوتا ہے تو پیپل سٹیزن آپ کہہ سکتے ہیں۔ پر کیپٹا، فیکس، پر ہیڈ کے حساب سے۔ اکنامک پرابلمس، اقتصادی مسائل یا معاشیاتی مسائل۔ مانیٹری ایشوز، فائنانشل پرابلمس۔ ڈکلائننگ، تنزلی یا کمی ہونا، تو یہ ڈیکریز یا ریڈیوس ہو سکتا ہے۔ سرٹنلی، یقینی طور پر، تو یہ شیورلی، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ، غیر متوقع یا غیر معمول۔ ان ایکسپیکٹڈ یا ان پیرللڈ ہو سکتا ہے بیٹا۔ ایریبل کہتے ہیں قابل کاشت کو، ایسی زمین جس کے اوپر کاشت کی جا سکے، تو یہ سوٹیبل فار کلٹیویشن ہو سکتا ہے بیٹا۔ پیراگراف 2 کے اندر بیٹا ایکسپونینشیل گروتھ، تیز ترین اضافہ، تو ریپڈ ہو سکتا ہے، انکریزنگ ہو سکتا ہے، ویری فاسٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ بیٹا ہیپننگ، واقع ہونا، اکرنس یا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ پیراگراف 3 کے اندر بیٹا سپلائی، فراہم کرنا ہو سکتا ہے، پرووائڈ یا اینڈو ہو سکتا ہے۔ فرٹائل، زرخیز، تو یہ پروڈکٹیو یا ریچ ہو سکتا ہے۔ ایکویٹک، پانی سے متعلق یا آبی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پرٹیننگ ٹو واٹر، ریکوائرمنٹس، ضروریات ہوتی ہیں بیٹا، وانٹ یا نیسیسٹیز ہو سکتی ہیں بیٹا۔ ہیبیٹیٹس، مساکن کو کہتے ہیں۔ ٹو لیو ہوم، ڈپلیٹڈ، کم ہونا یا ختم ہونا، تو یوز لیس یا واشڈ آؤٹ ہو سکتا ہے بیٹا۔ نیکسٹ بیٹا پروڈکشن، پروڈکشن کہتے ہیں پیداوار کو۔ مینوفیکچر یا میکنگ ہو سکتا ہے۔ سگنیفیکنٹلی، نمایاں طور پر یا خاص طور پر، تو یہ نوٹیبلی یا ایکسٹینسولی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایڈیکویٹ ہو سکتا ہے، ایڈیکویٹ مناسب، سفیشینٹ یا انف ہو سکتا ہے۔ ایگریکلچر، زراعت، تو یہ فارمنگ کلٹیویشن ہو سکتا ہے۔ ایمپل، کافی، پلینٹی یا ابنڈنٹ ہو سکتا ہے۔ شارٹیج، قلت کو کہتے ہیں، تو سکیرسٹی یا لیک ہو سکتا ہے۔ پیراگراف 4 ہے ہمارے پاس بیٹا کریٹیکل، اہم، تو امپورٹنٹ یا وائٹل ہو سکتا ہے۔ ریجنز، علاقے یا خطے، تو ڈویژنز یا ایریا ہو سکتا ہے۔ کراپس، فصلیں۔ ہارویسٹ یا ییلڈ ہو سکتا ہے۔ ایسوسیٹڈ، منسلک ہونا یا منسوب ہونا، تو یہ اٹیچڈ یا ایفیلیٹ ہو سکتا ہے۔ میسو، بہت زیادہ، تو ہیوج یا انارمس، ایمینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکرنگ، واقع ہونا۔ ہیپننگ یا ہیپ۔ کلٹیویشن، کھیتی کو کہتے ہیں۔ فارمنگ یا پلانٹنگ ہو سکتا ہے۔ اریگیشن، آب پاشی کو کہتے ہیں۔ رنس، واش آؤٹ ہو سکتا ہے بیٹا۔ کنزیوم، صرف کرنا، خرچ کرنا یا استعمال کرنا، تو یوز یا یوٹیلائز ہو سکتا ہے۔ پاپولس، گنجان آباد کو کہتے ہیں۔ کراؤڈڈ، تھکلی پاپولیٹڈ ہو سکتا ہے بیٹا۔ کمپٹیشن، مقابلے کو کہتے ہیں۔ اپوزیشن، رائولری ہو سکتا ہے بیٹا۔ مینٹیننگ، برقرار رکھنا، تو کیپ، سسٹین ہو سکتا ہے۔ 5واں پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس فوسل، بے جان،
یا فوسل بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیڈ ڈیکیڈ، پیسٹیسائڈس کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں بیٹا، کیمیکلز کہہ سکتے ہیں، پرائم بڑا یا اہم، بیسک یا بگ ہو سکتا ہے، سبسٹیٹیوٹ متبادل کو کہتے ہیں، تو ریپلیسمنٹ یا امیٹیشن ہو سکتا ہے، انٹینسو انتہائی یا شدت سے، تھرو ان ڈیپتھ ہو سکتا ہے بیٹا، فائنیٹ محدود کو کہتے ہیں، لمیٹڈ یا ریسٹرکٹیڈ ہو سکتا ہے بیٹا، فرٹیلائزرز کھادیں ہوتی ہیں، پلانٹ فوڈ ہو سکتا ہے بیٹا، ایکسلریٹس بڑھانا یا بڑھتا ہے اضافہ کرتا ہے، انکریز یا کوئکننگ ہو سکتا ہے بیٹا، ایسکیلیٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے بیٹا، تو یہ رائز شوٹ اپ یا سور ہو سکتا ہے۔ چھٹا پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس، افیکٹو مؤثر، تو ہیلپ فل یا ویلیویبل ہو سکتا ہے، راڈڈ فرسودہ بنجر کہہ سکتے ہیں، اسپوائلڈ یا انڈرمائن ہو سکتا ہے، ان لمیٹیڈ لامحدود، لمٹ لیس یا اسٹریٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، ٹاپ سوائل مٹی کی اوپر والی تہ ہوتی ہے بیٹا، اپر لیئر آف مرڈ، را مٹیریلز خام مال کو کہتے ہیں بیٹا، ان مینوفیکچرڈ یا اوریجنل مٹیریل، کمپنسیٹ نقصان پورا کرنا، تو پے آف یا گیو بیک ہوگا بیٹا۔ لاسٹ پیراگراف ہمارے پاس ہے 7th، اس کے 2 رہتے ہیں، سسٹینڈ پائیدار ہو سکتا ہے، ڈوریبل یا سپورٹ، انٹیگریٹی سالمیت کو کہتے ہیں، اپرائٹنیس انہینس بڑھانا، انکریز یا ریز ہو سکتا ہے، بایو ڈائیورسٹی حیاتیاتی تنوع، واسٹ رینج آف پلانٹس اینڈ اینیملس۔ لاسٹ پیراگراف ہے بیٹا، اسٹریٹجیز حکمت عملیاں، کنزرویشن تحفظ، سائملٹینیسلی بیک وقت، کرٹیل کم کرنا، ریلیٹیولی نسبتاً، یہ ان کے سینونیمز ہے بیٹا۔ نیکسٹ بیٹا، آپٹیمم بہترین یا زیادہ سے زیادہ، امپلیمنٹڈ لاگو ہوا، انوائرمنٹ ماحول، اسینشیل لازمی۔ تو چلیں بیٹا اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا الارمنگ خطرناک اینڈ انسیسنٹ اور مستقل گروتھ اضافہ آف پاپولیشن آبادی کا اس کازنگ وجہ بن رہا ہے سیریس اکنامک پرابلمس، سنجیدہ معاشی مسائل کا ان آلموسٹ آل کانٹیننٹس، تقریباً تمام بر اعظموں میں، آبادی میں خوفناک اور مسلسل اضافہ تقریباً تمام بر اعظموں کے لیے سنگین معاشی مسائل کا باعث بن رہا ہے۔ ایز دا گریٹ پریشر، زیادہ دباؤ از بینگ پلیسڈ، دیا جا رہا ہے، آن ایریبل لینڈ، قابل کاشت زمین پر، واٹر پانی پر، انرجی توانائی پر، اینڈ بایولوجیکل ریسورسز اور دوسرے حیاتیاتی تنوع پر یا حیاتیاتی وسائل پر، قابل کاشت رقبے میں پانی، توانائی اور حیاتیاتی وسائل پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ ایز دا ورلڈ پاپولیشن گروز، جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، دا فوڈ پرابلم ول بیکم انکریزنگلی سیویئر، جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو خوراک کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ طور پر سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو خوراک کا مسئلہ انتہائی شدت اختیار کر جائے گا۔ The most vulnerable will be population in developing countries، سب سے زیادہ جو خطرناک حالت ہوگی وہ ترقی پذیر ممالک کی ہوگی یا جو ترقی پاتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی آبادی انتہائی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ The per capita availability of food grains، the per capita فی کس availability دستیابی اور فوڈ گرینز خوراک کے دانوں کی یا خوراک کی فراہمی کی ہیز بین ڈکلائننگ، کمی واقع ہو رہی ہے، فار دی پاسٹ 25 ایئرس، پچھلے یا گزشتہ 25 سالوں سے، گزشتہ 25 سالوں میں غذائی اجناس کی فی کس دستیابی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سرٹنلی، یقینی طور پر، with a 250,000 people being added to the world population each day، یقینی طور پر تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں، 250,000 کہتے ہیں، ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، تو اس کا 1/4 جو ہے وہ 2.5 بنتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر دن اس دنیا کی آبادی میں شامل ہو رہے ہیں۔ The need for grains and all other food will reach unprecedented level، تو یقیناً جب ہر دن دنیا کی آبادی میں 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو تو اناج اور دوسری قسم کی خوراک کی ضروریات غیر معمولی حدوں تک پہنچ جائے گی۔
ذیل میں دنیا کی آبادی اور اس میں اضافے کے رجحانات دیے گئے ہیں. یہ ایک چارٹ ہے تو اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں, یہ ایز سچ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. دوسرا پیراگراف ہے بیٹا, دیر آر اباؤٹ a quarter of million people added to the planet per day. روزانہ تقریباً زمین پر 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. This exponential growth is mostly happening in the developing nation. یہ تیز اضافہ عام طور پر ترقی پذیر اقوام میں ہو رہا ہے. پیراگراف 3 ہے بیٹا ہمارے پاس, more than 99% of the world's food supply comes from the land. دنیا کو خوراک کی فراہمی کا 99% سے زیادہ زمین سے حاصل ہوتا ہے. while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. جبکہ 1% سے بھی کم سمندر اور دوسری آبی حیات سے حاصل ہوتا ہے. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. خوراک کی حسب ضرورت فراہمی کی مسلسل پیداوار کا براہ راست انحصار کافی زرخیز زمین, تازہ پانی اور توانائی پر ہے. As the human population grows, جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے, the requirements for these resources also grow. ان وسائل کی جو ضروریات ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے ان وسائل کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے. Even if these resources are never depleted, اگرچہ یہ وسائل کبھی کم نہیں ہوتے, on a per capita basis they will decline significantly because they must be divided among more people. اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے ہی دی تھی. اگرچہ یہ وسائل کبھی ختم نہیں ہوتے, پھر بھی فی کس بنیاد پر وہ انتہائی حد تک کم ہو جائیں گے کیونکہ انہیں زیادہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو وہ 1 من گندم کی مثال لی, پہلے لوگ ایک جیسے تھے جو ان کو برابر میں ملتا تھا 1 کلو کے حساب سے. جب لوگ زیادہ ہو گئے تو اناج ہمارے پاس وہی تھا تو ہم نے اس کو زیادہ لوگوں میں تقسیم کرنا پڑا, تو اس سے ان کی جو مقدار تھی کم ہو گئی. ایٹ پریزنٹ موجودہ صورتحال میں فرٹائل ایگریکلچر لینڈ از بینگ لاسٹ ایٹ این الارمنگ ریٹ. موجودہ دور میں زرخیز زرعی زمین میں خطرناک شرح تک ضائع ہو رہی ہے یا خطرناک شرح تک کمی واقع ہو رہی ہے. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. موجودہ خوراک کی قلت کی بڑی وجہ پیداواری زرعی زمین میں کمی کے ساتھ ساتھ زمین کی پیداواری صلاحیت میں کمی ہونا بھی ہے. زمین کے ایسی پلاسٹک وغیرہ ہم جو ہے پھینک دیتے ہیں, وہ کہیں زمین میں دبا دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین کی جو وہ زرخیزی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ زمین کم سے کم چیزوں کو اگائے گی, جس سے ہماری جو شرح ہے اس میں کمی واقع ہوگی. پیراگراف 4 بیٹا, یہ پہلا پیراگراف ہے اس چیپٹر کا جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے بیٹا. واٹر از اندر کریٹیکل آئٹم فار آل کراپس. پانی تمام فصلوں کے لیے ایک اہم جزو ہے. میسو اماؤنٹ آف واٹر از ریکوائرڈ ڈیورنگ دا گروئنگ سیزن فار دا کلٹیویشن. کاشتکاری کے لیے فصلوں کی کاشت کے موسم میں بہت زیادہ پانی کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. ان فیکٹ دراصل ایگریکلچرل پروڈکشن زرعی پیداواری کنزیومز استعمال کرتی ہے مور فریش واٹر, زیادہ تازہ پانی دین اینی ادر ہیومن ایکٹیویٹی, کسی بھی انسانی سرگرمی سے بڑھ کر. در حقیقت زرعی پیداوار کسی بھی انسانی سرگرمی کی نسبت زیادہ تازہ پانی استعمال کرتی ہے. ان مینی کنٹریز, بہت سارے ممالک میں پیپل آر فیسنگ شارٹیج آف فریش واٹر. بہت سارے ممالک میں لوگ جو ہیں وہ تازہ پانی کی قلت کا شکار ہیں. کمپٹیشن فار واٹر ریسورسز امنگ انڈیویجولز, ریجنز اینڈ کنٹریز آر ایسوسیٹڈ and associated human activities is already occurring with the current world population. موجودہ دنیا کی آبادی میں انفرادی سطح پر علاقوں اور ممالک کے درمیان اور باہم منسلک انسانی سرگرمیوں کے لیے پانی کے وسائل حاصل کرنے کے لیے مقابلہ پہلے ہی جاری ہے. واٹر ریسورسز, پانی کے وسائل, کریٹیکل فار اریگیشن, جو کہ آبپاشی کے لیے ضروری ہیں, آر انڈر گریٹ اسٹریس, شدید دباؤ کا شکار ہیں, ایز پاپولر سٹیز, جیسے کہ گنجان آباد شہر, اسٹیٹس, ریاستیں, اینڈ کنٹریز ریکوائر, ان کو ضرورت اور ملکوں کو ضرورت پڑتی ہے, اینڈ وڈرا, اور وہ نکالتے ہیں, مور واٹر, زیادہ پانی, فرام ریورز, دریاؤں سے, لیکس, جھیلوں سے,
اینڈ ایکویفائرس اور دوسرے آبی ذریعے سے ایوری ایئر ہر سال۔ پانی کے ذرائع جو کہ آبپاشی کے لیے انتہائی اہم ہیں شدید دباؤ میں ہیں، کیونکہ گنجان آباد شہروں، ریاستوں اور ممالک کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر سال دریاؤں، جھیلوں اور چٹانوں سے وافر مقدار میں پانی نکالتے ہیں۔ A major threat ایک اہم خطرہ to maintaining future water supplies مستقبل کی پانی کی فراہمی کو رکھنا is the continuing overuse of surface and ground water resources جو کہ زمینی اور زیر زمین پانی ہے اس کا بے جا استعمال ہے۔ مستقبل میں پانی کی فراہمی کو برقرار رکھنے میں سب سے بڑا خطرہ زمین پر اور زیر زمین موجود آبی وسائل کا مسلسل ضرورت سے زیادہ استعمال ہے۔ پیراگراف 5 بیٹا اس چیپٹر کا جو ہے وہ انتہائی اہم ترین پیراگراف ہے بیٹا، جو کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے بیٹا۔ فوسل انرجی، فوسل توانائی از another prime ریسورس، ایک دوسرا اہم ذریعہ ہے یوز فار فوڈ پروڈکشن جو کہ خوراک کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوسل توانائی غذائی پیداوار کے طور پر استعمال ہونے والا ایک اور اہم ذریعہ ہے۔ Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries۔ دنیا کی فوسل توانائی کا تقریباً 80% ترقی یافتہ ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ The intensive farming technologies of the developed countries use massive amount of fossil energy fertilizers for making fertilizers, pesticides, irrigation, and for machines as a substitute for human labor۔ ترقی یافتہ ممالک میں بڑھتی ہوئی کاشتکاری کی ٹیکنالوجی، کھادوں، جراثیم کش ادویات، آبپاشی کے لیے اور انسانی مشقت کے متبادل کے طور پر مشینوں کے لیے بڑی مقدار میں فوسل توانائی استعمال کرتے ہیں۔ ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں فوسل انرجی ہیز بین یوزڈ پرائمرلی فار فرٹیلائزرز اینڈ اریگیشن ٹو ہیلپ مینٹین ییلڈز rather than to reduce human labor inputs۔ ترقی پذیر ممالک میں فوسل توانائی ابتدائی طور پر انسانی مشقت کو کم کرنے کی بجائے پیداوار کی شرح کو برقرار رکھنے میں مدد دینے کے لیے کھادوں اور آبپاشی میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ بیکاز فوسل انرجی از اے فائنائٹ ریسورس، کیونکہ فوسل توانائی جو ہے ایک وہ محدود ذریعہ ہے، اس ڈپلیشن، اس کی کمی ایکسلریٹس، اضافہ کرتی ہے ایز پاپولیشن نیڈس فار فوڈ اینڈ سروسز ایکسلریٹس، جس طرح ہماری جو خوراک ہے اور اس کی فراہمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ فوسل توانائی ایک محدود ذریعہ ہے، اس کی کمی میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا ہے جیسے آبادی کے لیے خوراک کی ضرورت اور خدمات کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ Thus cost for fuel increases everywhere۔ اسی طرح یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایندھن کی قیمت میں ہر جگہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیراگراف 6 سے بیٹا ہمارے پاس certainly یقینی طور پر improved ٹیکنالوجی، بہتر ٹیکنالوجی will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw materials for sustained agricultural production۔ یقیناً بہتر ٹیکنالوجی وسائل کے زیادہ مؤثر انتظام اور استعمال میں مدد دے گی، لیکن یہ ان اہم قدرتی وسائل کی لامحدود فراوانی کو پیدا نہیں کر سکتی جو کہ مسلسل اور بلا رکاوٹ زرعی پیداوار کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پر فرٹیلائزرز، کھادیں انہینس اضافہ کرتی ہیں دی فرٹیلٹی، زرخیزی آف ایروڈڈ سوائل، بنجر زمین کی۔ بٹ ہیومنس کین ناٹ میک ٹاپ سوائل، لیکن انسان جو ہیں وہ زمین کی بالائی سطح کو بنا تو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کھادیں تباہ شدہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن انسان زمین کی بالائی سطح کو نہیں بنا سکتا۔ انڈیڈ، مزید یہ کہ فرٹیلائزرز میڈ فرام فائنائٹ فوسل فیولز آر پریزنٹلی بینگ یوزڈ ٹو کمپنسیٹ فار ایروڈڈ ٹاپ سوائل۔ در حقیقت موجودہ دور میں محدود فوسل ایندھن سے تیار کی جانے والی کھادیں تباہ شدہ سطح زمین کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ A productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity۔ ایک پیداواری اور تسلسل کے ساتھ چلنے والی زرعی نظام کا دار و مدار مختلف اقسام کے حیاتیاتی تنوع کی سالمیت کو برقرار رکھنے پر ہے۔
لاسٹ پیراگراف ہے بیٹا، اور بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے بیٹا. 3 پیراگراف آپ کو بتائیں یہاں پہ، تو ان میں سے یہ ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے بیٹا. اسٹریٹجیز، حکمت عملیاں فار دا فیوچر، مستقبل کے لیے، مسٹ بی بیسڈ آن دی کنزرویشن اینڈ کیئرفل مینجمنٹ آف دی لینڈ، واٹر، انرجی اینڈ بایولوجیکل ریسورسز نیڈیڈ فار فوڈ پروڈکشن. مستقبل کی حکمت عملی زمین، پانی، توانائی اور غذائی پیداوار کے لیے ضروری حیاتیاتی ذرائع کے تحفظ اور مناسب انتظار پر مبنی ہونی چاہیے. یٹ نن آف دیز میئرس ول بی سفیشینٹ، یہ جتنے بھی انتظامات ہیں یہ کافی نہیں ہوں گے. ٹو انشور، یقین دہانی کے لیے، ایڈیکیٹ فوڈ سپلائز، مناسب خوراک کی فراہمی کے لیے، فار دا فیوچر جنریشن، مستقبل کی نسلوں کے لیے، unless جب تک the growth in the human population is simultaneously curtailed، جبکہ جو انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ایک حد تک روکا نہ جا سکے یا کم نہ کیا جا سکے. اس کے باوجود مستقبل کی نسلوں کے لیے حسب ضرورت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کافی نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی میں اضافے کو بھی نہ روکا جائے. several studies، مختلف تحقیقیں ہیو کنفرمڈ، اس چیز کا جو ہے احاطہ کرتی ہیں، دیٹ ٹو مینٹین آ ریلیٹیولی ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کہ دنیا میں معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے یا بلند کرنے کے لیے، دی آپٹیمم ورلڈ پاپولیشن شوڈ بی لیس دین 2 بلین، کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ 2 بلین سے کم ہونی چاہیے. مختلف تحقیقات نے یہ تصدیق کی ہے کہ ساری دنیا میں زندگی کے نسبتاً اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کی آبادی کو 2 ارب سے کم کی سطح پر برقرار رکھنا چاہیے. Therefore، اسی لیے from now until an optimum population is achieved، strategies for the conservation of land، water، energy and biological resources are to be implemented effectively. اس لیے اب سے لے کر اس وقت تک جب مناسب آبادی کی حد حاصل نہ کر لی جائے، زمین میں پانی اور حیاتیاتی ذرائع کے تحفظ کے لیے حکمت عملی کا مؤثر طریقے سے نفاذ کرنے کی ضرورت ہے. مینٹیننگ اے ساؤنڈ اینڈ پروڈکٹیو انوائرمنٹ آل اوور از اسینشیل، ہر جگہ ایک صحت مند اور مناسب ماحول کو برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں تک بیٹا ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا. ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. پہلا ہے ہمارے پاس گیو میننگ آف ایچ ورڈ ایز یوزڈ ان دا ٹیکسٹ. انسیسنٹ ہم نے دیکھا مسلسل، یہ لگاتار، تو یہ کانٹینیوس ہو سکتا ہے. ایڈیکویٹ کافی ہوتا ہے تو یہ سفیشینٹ ہو سکتا ہے. انٹیگریٹی سالمیت کو کہتے ہیں تو یہ رائٹیسنیس ہو سکتا ہے. ڈکلائننگ تنزلی یا کمی واقع ہونا تو یہ ڈکریزنگ ہو سکتا ہے. پیسٹیسائڈس حشرات کش ادویات ہوتی ہیں تو یہ کیمیکلز یوز فار کلنگ انسیکٹس ہو سکتا ہے بیٹا. میسو بڑا تو ہیوج ہو سکتا ہے. سسٹینڈ باقی رہنا تو یہ لاسٹڈ ہو سکتا ہے. ایروڈڈ کہتے ہیں بنجر یا گھسی ہوئی یا ختم ہوئی تو یہ ڈسٹرائڈ اسپائلڈ ہو سکتا ہے. انپریسیڈنٹڈ غیر متوقع یا بے مثال تو ان ایکسپیکٹڈ یا ان پیراللڈ ہو سکتا ہے بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس بی ایکسرسائز. میک سینٹینسز فار دا فالوئنگ ورڈز. یہ چند ایک الفاظ آپ کو دیے گئے، ان کو سینٹینسز میں استعمال کیے بیٹا. ایمپل، ایمپل کہتے ہیں قابل کاشت کو. دیر واز ایمپل فوڈ ان فورٹریس ٹو فیڈ دا پیپل فار اے منتھ. دوسرا بیٹا ڈپلیٹڈ، ڈپلیٹڈ ہوتا ہے کمی واقع ہونا. بائی ٹیکنگ سم پریکاشنری میئرس دا وائرس آف ٹی بی ہیز ڈپلیٹڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. کریٹیکل اہم بھی ہوتا ہے، کریٹیکل بنیادی بھی ہوتا ہے، کریٹیکل سنجیدہ بھی ہوتا ہے. دا پیشنٹ از ان کریٹیکل کنڈیشن. نیکسٹ بیٹا کرنٹ ہے، موجودہ. دا کرنٹ سچویشن آف لیڈنگ ٹورڈس اے ڈیزاسٹر. نیکسٹ بیٹا انہینس، انہینس ہوتا ہے اضافہ کرنا. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انہینس یور سیلری ان کرنٹ سچویشن. آپٹیمم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہی ہیز پلان ٹو گیٹ آپٹیمم بینیفٹ فرام ہز نیو بزنس. نیکسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ود ورڈس بگیننگ ود پریفکس ڈس اور ان. ان کے ساتھ ہم نے فل کرنا ہے بیٹا پریفکسز کے ساتھ. اوور آل ہم ان کو افکسز کہتے ہیں تو ان میں پریفکس اور سفکس شامل ہوتے ہیں. پریفکس وہ ہوتے ہیں جو پہلے آتے ہیں اور سفکس وہ ہوتے ہیں جو اینڈ پہ لگاتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے تھا بیٹا ہمارے پاس مائی شو از انٹائڈ، تو دوسرے میں ہوگا وقار ڈس ایگریز ود نازش. تیسرے میں ہوگا بیٹا علی از ان ایبل ٹو بیٹ می ان دا ویڈیو گیم. فورتھ میں ہوگا بیٹا وحید ڈس اوبیز ہز پیرنٹس. پانچواں بیٹا
Our teacher says she does not want unfinished homework works handed in. रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ आते हैं बेटा. क्वेश्चंस आंसर हैं यहाँ पे बेटा. इनमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपके सामने है बेटा, आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा बेटा. पहला क्वेश्चन है, विच एरिया इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय इंसिस्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन. इसका आंसर है बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय इंसिस्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन. दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. क्यों ये जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, सफ़र कर रही हैं. डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज़ growing at an alarming rate, but the food supply is not enough to support such a large population, and the per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. वैसे यहाँ तक ठीक है, तो इसको जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट सेंटेंस को. नेक्स्ट बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड malnutrition. The major cause of shortage of food and malnutrition across the world is overpopulation. Next beta, how are water resources under great stress? The water resources are under great stress due to overpopulation. Water is critical for irrigation and populous cities and states, countries. They need to fulfill their requirements of more water from rivers, lakes and aquifers every year. Hence water resources are under great stress. वैसे जो है इसको अपने अल्फाज में लिखें तो जो बुक में दिया गया है उसके हिसाब से जो है उसको अरेंज करके लिखें, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा. पाँचवा बेटा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी. इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी एक्सेलरेट्स एज द नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट with the increase in population. This results in an increase in the cost of fuel every year. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. इसमें बेटा, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ दोज वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर द रॉ मटीरियल्स फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. सेवंथ क्वेश्चन बेटा, हाउ कैन सफिशेंट फूड सप्लाई बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन. इसका आंसर है बेटा, द सफिशिएंट फूड सप्लाई कैन बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस थ्रू कंट्रोल ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्रिजर्वेशन एंड अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज. लास्ट है बेटा हमारे पास, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर द सेफ फ्यूचर. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एक हवाले से. स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन एंड careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. Furthermore, increase in population should be controlled. Additional box question है बेटा. इसमें पहला क्वेश्चन है सच इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, हम चल रहे हैं दूसरे के क्वेश्चन के ऊपर. व्हाट डज द वर्ड डिप्लीटेड मीन. द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स रिडक्शन इन नंबर ऑफ और क्वांटिटी. Here the term refers to natural resources that are declining rapidly. तीसरा क्वेश्चन है बेटा, डू यू आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी. वाई. yes, because of overpopulation we also have to face the shortage of water. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का बेटा. हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी अ फाइनाइट सोर्स. फॉसिल एनर्जी इज़ अ फाइनाइट सोर्स बिकॉज we have limited resources as compared to the unlimited growth in world population. Last question है बेटा हमारे पास, what other word you can use to replace optimum. We can use the word maximum to replace optimum. Here the term refers to the maximum limit of world population that should be maintained. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की है. सबऑर्डिनेटिंग आपको पता है कि जो एक्सप्लेनेटरी नेचर होते हैं ये आलमोस्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आलमोस्ट इनमें डिफरेंट तरह के कंजक्शंस होंगे जिनको हम देखेंगे जो वो अपनी नेचर के अंदर जो एक्सप्लेनेटरी होंगे. तो देखते हैं बेटा, ही कुड नॉट गो होम फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो. दूसरा बेटा हमारे पास, ऑल्दो इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग कोट. तीसरा बेटा,
Since I have no money, I cannot go for the shopping. Next है बेटा, he lost his job because he was often late. पांचवा है बेटा, if I had more time I would help you. नेक्स्ट बेटा एडवर्ब क्लॉज के रिलेटेड है. एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की नौइयत को बताए तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक एडवर्ब का काम कर रहे होंगे उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे. रिप्लेस ईच एडवर्ब क्लॉज बाय एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज. पहला सेंटेंस बेटा, आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम मरी, तो उसको चेंज करके क्या बना, आई हैव नॉट बीन वेल सिंस माई रिटर्न फ्रॉम मरी. दूसरा बेटा, आई एम ग्लैड दैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, ये बनेगा आई एम ग्लैड एट हिज रिकवरी फ्रॉम हिज इलनेस. तीसरा बेटा, एज सुन एज आई सा द कोबरा आई रैन अवे, एट द साइट ऑफ कोबरा आई रैन अवे. फोर्थ बनेगा ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज़ फिनिश्ड, तो ये बनेगा ही मे गो होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क. पांचवा और लास्ट है हमारे पास, आई डिड नॉट पे हर एज आई हैड नो मनी विद मी, आई डिडेंट पे हर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, यहाँ पे एडवर्ब को मेंशन किया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है, तो उसकी एडवर्ब की नौइयत बतानी है कि ये टाइम, प्लेस, मैनर या फ्रीक्वेंसी में से कौन सा है. पहला है बेटा, द फ्राइटेंड चाइल्ड रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. इसी तरह दूसरा है बेटा एडवर्ब क्लास के हवाले से, इवन इफ़ दे हरी दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा. द प्लेयर इज़ आउट ऑफ द मैच बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, तो ये रीज़न हो जाएगा बेटा. इफ़ शी रिकवर्स क्विकली शी विल जॉइन द टीम, ये कंडीशन है क्योंकि इफ़ आ गया तो इफ़ तो कंडीशन को ज़ाहिर करता है, तो ये आपके पास कंडीशन लग जाता है. द स्पीकर वॉज सो अब्जॉर्ब्ड इन स्पीच दैट ही फॉरगॉट द टाइम, तो ये रिजल्ट हो जाएगा. शी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन सो दैट शी कुड लिसन टू द न्यूज़, तो ये एडवर्ब ऑफ पर्पस हो गया. दे लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंडेड, तो ये टाइम हो जाएगा. ही एक्टेड एज इफ़ ही ओन्ड द कार, तो ये मैनर हो जाएगा. वैसे ये कंडीशन भी बनता है आपके पास. वेयर द रोड बैंड्स डेंजरसली बी मोर केयरफुल, ये तो प्लेस हो जाएगा फिर बेटा. ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही ग्रेजुएट्स, तो ये रिजल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, मैच द टू क्लॉजेस एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेज. यहाँ पे क्लॉजेस को मैच कर दिया बेटा. द रेन स्टार्टेड इफ़ यू डोंट ट्राई हार्ड, तो ये आपके पास जो है इस तरह से बनेंगे. आई रोट मैनी बुक्स बिकॉज द डायरेक्टर डिड नॉट शोड अप. इसी तरह से तीसरा है बेटा हमारे पास, दे हैड टू कैंसिल द मीटिंग ही वेंट आउट विदाउट एन अम्ब्रेला. पहले का ये बनेगा, द रेन स्टार्टेड ही वेंट आउट विदाउट एन अम्ब्रेला.